आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलमकार इंटरनेशनल। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आज के प्रोग्राम का होस्ट डॉक्टर बशीर गिल आसम और मेरे साथ हैं एवरेस्ट जॉन साहब, न्यू जर्सी यूएसए से, और मोहतरमा गजाला शफीक पास्टर हैं। और ये पहला चर्च, बल्कि दुनिया में पहला चर्च उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया है, शुरू किया है, बल्कि वो यूनिक्स के चर्च है, फर्स्ट चर्च ऑफ यूनिक्स इन पाकिस्तान, कराची। और बैतुल मोमिनीन भी इन्होंने एक मूवमेंट, इसको कहा जा सकता है, एक चर्च है जिसमें वो लोगों को, दोस्तों को या दूसरे लोगों को दावत देते हैं, उनको कलाम का पैगाम देते हैं, और वो कलाम का पैगाम जो जिंदगी बख्शता है। तो बहुत शुक्रिया बाजी गजाला, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई, और मेरे लिए बड़े फख्र की बात है, और कलम का इंटरनेशनल के लिए भी बड़े एजाज की बात है कि आपने वक्त दिया। और आज हम जिस मौजूद पर बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि जो दूसरे मज़हब की जो त्यौहार हैं या हमारे जो त्यौहार हैं उनके ऊपर बात करेंगे कि हमें कैसे एहतराम करना चाहिए, ताकि हमारा जो मुल्क है, मुल्क पाकिस्तान है, अगरचे वो एक मजहबी रियासत है, तो हम वहाँ पे जितने लोग रहते हैं, खा वो मसीही हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं और दूसरे मजहब के लोग भी हैं, तो वो बड़े ही अमन व आश्ती और भाईचारे की जिंदगी की फिजा में रहें और अपने अपने मज़हब के मुताबिक जिंदगी बसर कर सके। तो हमारा आज का सिर्फ ये मौजू यही है कि मुख्तलिफ जो त्यौहार आते हैं, जब दूसरे मज़हब के त्यौहार आते हैं तो फिर हम कुछ ना कुछ ऐसे कलाम शेयर करते हैं, वर्सेस ऐसे शेयर करते हैं जो वो बिल्कुल उनका कोई ताल्लुक नहीं होता उस बात के साथ। ना तो वो लोग सियाक सुबाक को देखते हैं कि ये किसके साथ ताल्लुक जोड़ देते हैं, जिससे मसाइल पैदा होते हैं और दिल आज़ारी होती है। और मजहब की जितनी भी बातें होती हैं मुझे भी प्यारी है, मेरे मजहब के हवाले से मुझे अपनी स्लीव बहुत प्यारी है जो हमारे लिए फतह का निशान है, और दूसरे के लिए कुछ और होगा, फतह का उनका निशान होगा, मुकद्दस निशान होगा, अलामत होगी। तो हमें एक दूसरे का लिहाज करना चाहिए और इज्जत करनी चाहिए। तो बाजी थैंक यू सो मच। और एवर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने वक्त निकाला। और एवर साहब मुहक्किक हैं और दानश्वर हैं, मुख्तलिफ मौजूद पर लिखते भी रहते हैं और शेयर भी करते हैं, और मुख्तलिफ मौजूद पर हमने बातें भी की हैं। तो आज जो बात कर रहे हैं वो है दूसरे मज़हब के जो रिचुअल्स हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट कैसे करनी है, और हमारा उनके साथ उनके खिलाफ रद्द अमल कैसा होना चाहिए। जी बाजी, सबसे पहले तो आपसे पूछते हैं कि ये जो त्यौहार हैं ये वाकई हर एक के लिए बहुत ही मुकद्दस होते हैं, तो जी आप क्या कहती हैं इनके बारे में? बहुत शुक्रिया रेवरेंड डॉक्टर बशीर आसिम साहब और मुहक्किक एवरेस्ट जॉन साहब कि आज इस फिक्री नशिस्त का एहतमाम करने के लिए, क्योंकि ये बहुत इस वक्त सेंसिटिव सिचुएशन पाकिस्तान में भी चल रही है। इस त्यौहार को ही लेकर कि जो हम मुल्क पाकिस्तान में 97% हमारे साथी हैं वो त्यौहार मनाते हैं। तो आपने कहा कि इसके बारे में हमारा क्या ख्याल है। बहुत अच्छी बात आपने की कि हर एक का त्यौहार उसके लिए मजहबी सेंटिमेंट्स रखता है, और हर शख्स जो अपनी किसी भी मजहबी रस्म को सेलिब्रेट कर रहा होता है, खुशी मना रहा होता है, तो वो उसका एक अकीदा होता है जो वो अपनी दानिस्त में समझता है कि उसका ये अकीदा खुदा के साथ उसके ताल्लुक को जोड़ता है, और उसमें जो प्राइम इम्पोर्टेंस होती है खुदा की ज़ात की होती है। तो उसके तो सारी सोच, ख्यालात, अकायद, अमल, सारे सब कुछ उसका कनेक्टेड होता है उस सोच के गिर्द कि वो जो कुछ कर रहा है वो खुदा को खुश करने के लिए कर रहा है। जी जी। तो हम किसी के अकीदे को अपने मजहबी अकायद के अंदर नहीं फिट कर सकते, और अपने मजहबी अकायद और अपने सेलिब्रेशंस को, अपने त्योहारों को दूसरों के साथ
कंपेयर नहीं कर सकते, दूसरों की तालीमात के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए हमें जो सिखाया गया है कि इंसानों से प्यार करना है। जी। वो जो एक सामरी था जो जख्मी था, और गुड समैरिटन की एक जो गुड समैरिटन की जो एक दास्तान है, वो यही चीज सिखाती है कि इंसानों से प्यार करना, मजहब की बुनियाद पर नहीं करना। हम मजहब की बुनियाद पर, त्योहारों को बुनियाद कर बनाकर इख्तिलाफात को जन्म ना दिया करें तो बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पर हमारे जैसा मुल्क जो पाकिस्तान, जो मजहबी तौर पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुल्क है, तो यहाँ पर बसने वाले मसीहों को तो बहुत ही सेंसिटाइज्ड होना चाहिए, बाशऊर होना चाहिए और टाइम कॉन्शियस होना चाहिए कि कौन सी बात लिख रहे हैं, कौन सी बात नहीं लिख रहे, इसका दूसरी अक़वाम पर या दूसरे अकायद पर क्या असर होगा। इसलिए we need to be very careful, very sensitive towards other nations and other beliefs. थैंक यू सो मच। जी एवरेस्ट साहब, आप क्या कहेंगे? त्यौहार जो है वो त्यौहार तो बहुत ही मुकद्दस है। मैं जब हम क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं तो कई लोग जो है वो मुख्तलिफ बातें करते हैं, लेकिन हम फिर भी सब्र शुक्र, क्योंकि हमारा जो मेरा अकीदा है, मैं अपनी जाती बात करता हूँ, वो माफ करने का है और सब्र शुक्र करने का है और सिर्फ खुदा ताला की शुक्रगुजारी करने का है। दैट्स ऑल। हमें तो यानी कि जो मजहबी त्यौहार हैं, वो किसी मजहब के भी हों, तो आपका उनमें कैसे रद्द-ए-अमल होगा? आप जैसे फर्ज करें आप अमेरिका में रहते हैं, तो जो एक दूसरे के साथ वो इज्जत और एहतराम के साथ पेश आते हैं। मजहब जो है वो आपका जाती मसला है और बहुत ही निजी और प्राइवेट मैटर है। जी एवरेस्ट साहब। या थैंक यू वेरी मच। या जैसे गजाला बहन ने पहले कहा कि हर मजहब जो त्योहार मनाता है वो उनका मजहबी सोच है, वो उनकी मजहबी तालीम है, वो उनकी मजहबी रसूमात हैं जो वो मनाते हैं, और किसी दूसरे को उनकी मजहबी रसूमात में दखल अंदाजी का कोई हक नहीं। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, ये हमें मजहबी किताबें भी कहती हैं कि अगर कोई जैसे, और फिर खास दिनों में हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए कि ऐसी चीजें पोस्ट ना करें बराए मेहरबानी। पहली चीज जिसका आपको खुद भी मुतल्लिक आप ना जानते हो, आपकी अपनी तालीम अधूरी हो, और फिर दूसरे मजहब की जो वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो वो रिचुअल्स बना रहे हैं, उसके मुतल्लिक अगर आपको नहीं मालूम तो आप खामखा अपना बड़ा स्कॉलर बनने के लिए, बड़ा अपने आप को वो दिखाने के लिए उसके मुतल्लिक कुछ ना लिखें, उसके मुतल्लिक ऐसी बाइबल की वो आयत कोट ना करें जिसका उस चीज के बारे में के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हम बाइबल की जो वर्सेस है उनको उनका लफ्जी तर्जुमा करते हैं, उसके पीछे जो स्पिरिट है, देयर इज ऑलवेज a spirit behind a verse, there is always a spirit behind, और जो ऑथर है, पौलुस रसूल जैसे ऑथर है और जैसे ओल्ड टेस्टामेंट के ऑथर्स हैं, हम ये सोचें कि उन्होंने इसका सियाक व सबाक क्या है, वो बात क्या कहना चाह रहे हैं। हम उसको लफ्जी तौर पे हम देखते हैं, ओए यहाँ पे ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ, चलो जी आज ठोक दो फेसबुक के ऊपर। मेरी गुफ्तगू चंद दिनों पहले हो रही थी एक साहब के साथ जिन्होंने ऐसे ही किसी दूसरी मजहब के रिचुअल के ऊपर ये कहना शुरू कर दिया कि वी शुड पार्टिसिपेट इट, या नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर बाइबल हमारी खामोश है उस इशू के ऊपर, आप उसको ना इंटरप्रेट करें, आप उसको इस तरीके से इंटरप्रेट ना करें जो उसका असल मकसद नहीं बनता। आपने देखा कि कल ही गजाला बहन ने एक मुझे FIR आज भेजी है, जो कि किसी ने फिर फेसबुक के ऊपर, जब आपने देखा कि पहले 2-3 पर्चे हो चुके हुए हैं, फिर उसके बाद फिर फेसबुक के ऊपर आपने वो चीजें डालनी शुरू कर दी हैं जिसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपने फेसबुक के ऊपर कोई चीज डालनी भी है तो भैया आप अपने ईमान के मुतालिक डाल दें,
آپ کی اپنی سوچ کیا ہے اس کے متعلق ڈال دیں. آپ فیس بک کا استعمال کرنے کا جو ہمیں یاد ہے کہ ہم بشیر بھائی کے ساتھ ریورنڈ بشیر کے ساتھ ایک پروگرام کرنے والے ہیں کہ سوشل میڈیا کی رسپانسبلٹی ہماری کیا ہے, اس کو رسپانسبل طریقے کے ساتھ فیس بک کو استعمال کریں, نہ ایسی ورسز ڈالیں بائبل میں سے لے کے, نہ ایون دوسرے مذاہب میں سے جن کی آپس میں کانفلکٹ ہو. why do we have to create a environment of a conflict? پاکستان is very sensitive country. پاکستان جو ہے وہ مذہب کے نام کے اوپر وہاں پہ کیا کچھ کھیلا جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں. ٹالرنس نہیں ہے کسی کے اندر, کیونکہ ٹالرنس سکھائی ہی نہیں گئی. اس سچویشن میں how to save your own skin, کیا خداوند یسوع مسیح یا بائبل یہ تو نہیں سکھاتے کہ آپ آگ میں جا کے چھلانگ لگا دو, آپ آگ میں کود پڑو, یہ آپ کی عقل مندی نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی ویری سینسٹیو کہ آپ جس ایشو کے اوپر آپ گفتگو کریں اس کے سیاق و سباق کو سمجھیں, اس کے آگے پیچھے کی ہسٹری کو سمجھیں. پالوس رسول جیسے کچھ چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. میں نے ایک ویڈیو بنائی رول آف وومن ان دا چرچ, پھر اس کے اوپر بہت سے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں. آج بھی غزالہ بہن نے آرڈینیشن کا وہ ایک ویڈیو ڈالی, اس کے اوپر جی اس نے سر کے اوپر وہ نہیں لیا ہوا, سر نہیں ڈھانپا ہوا, جوتے شوز نہیں پہنے ہوئے. People do not understand, وہ ہسٹری نہیں پڑھتے, وہ تاریخ نہیں پڑھتے کہ چرچ یہ سارے پروسیس میں سے گزر کے یہاں پہ آج آیا ہے. ہم نے ان کے اوپر ڈسکس کیا ہے, اس کے اوپر ویٹیکن کونسل 1956 کی ڈیٹیل ڈیسیژنز موجود ہیں کہ دوسرے مذاہب کے ساتھ آپ نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے, دوسرے مذاہب کے ساتھ آپ نے بھائی چارے کے ساتھ کیسے رہنا ہے. اگر ایک اٹیمپٹ چل رہی ہے جو کہ یو اے ای میں ابراہیمک سینٹر جو بنایا جا رہا ہے, بجائے اس کو سپورٹ کرنے کے لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ ایمانوں کا اختلاف ہے, یہ جی تین مذاہب کیسے بھائی چارے کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور رہتے آئے ہیں. آج امریکہ میں دیکھیں جب کرسمس کا سیزن ہوتا ہے ساری دنیا شاپنگ کرتی ہے, آئیدر وہ کرسچن ہے, ہندو ہے, مسلم ہے, سارے کے سارے لوگ کرسمس کی سیلیبریشن کرتے ہیں. اسی طریقے سے انڈونیشیا میں اسی طریقے سے انڈونیشیا میں آپ جا کے دیکھیں, وہاں پہ دوسرے مذاہب کے تہواروں میں سب لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. کیا اس سے آپ کے ایمان کو خطرہ بن جاتا ہے؟ کیا آپ کا ایمان اس سے ختم ہو جاتا ہے؟ کیا آپ ابھی تک وہ کمزور دل ایمان والے لوگ ہیں جو کہ پالوس رسول نے کرنتھیوں میں کہا آپ کا جو پادری ہے آپ کو باہر نہیں نکلنے دے رہا, آپ کے اوپر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے پلیز ڈونٹ ٹچ دس, اس سبجیکٹ کے اوپر بات بھی نہ کریں کیونکہ آپ کمزور دل ہیں. انہوں نے کلیسیا کو کمزور ایمان ہی رکھا ہے, انہوں نے کلیسیا کو ترقی کرنے ہی نہیں دی. انہوں نے یہ نہیں انکرج کرتے کہ بھائی میرے آپ کا ایمان مضبوط ہے, آپ خداوند یسوع مسیح کے پر ایمان رکھتے ہو, یہ چیزیں آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو ایک اعلیٰ درجہ کا ایماندار, اپنے آپ کو ایک اچھا مسیحی, اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے جیسے گڈ سیمریٹن کی مثال ہے, تو جب کوئی آپ کا تکلیف میں ہے, آپ کا نیبر, آپ اس کی مدد کریں. جب وہ پریشان ہے آپ اس کی مدد کریں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو, چاہے وہ کسی بھی سوچ کا ہو, اور پھر چاہے ہمیں ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس رکھنی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی. ہمیں جو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں, لائیو دیکھ رہے ہیں, بہت سے دوست ہمارے ساتھ ہیں, تو بہت شکریہ. کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے آج پروگرام کرنے کا یہی ہے کہ ہمیشہ جب کوئی تہوار آتے ہیں تو ہمیشہ ایسی باتیں نہ کریں جس سے دوسرے لوگ اوفینڈ ہوں, اور خاص طور پر ہمیں جو ہے وہ صبر, تحمل اور پیار, محبت سکھائی گئی ہے, اس کا اظہار کریں. ڈیبیٹ میں
یا اس آرگومنٹ کے ساتھ ہم کسی کو ون نہیں کر سکتے, اور نہ ہوتا ہے, مشکل ہے یہ اس طرح سے. آپ اس کو لائف سٹائل بنائیں کہ یہ ہمارا لائف سٹائل ہے, اور اس کو یسوع المسیح کو لیو جیسس کرائسٹ, یہ بات ہے کہ ہم یسوع المسیح کی زندگی کو اپنی زندگیوں سے ظاہر کریں. تو یہ بات جی, یہ جو ہے نا ابھی کیونکہ واقعات ایسے ہوئے ہیں جیسے سویڈن میں ہوا واقعہ, اور پھر اور بہت سے ملکوں میں جو واقعات ہو رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کی ذاتی طور پر مذمت کرتا ہوں. لیکن اگر یہ دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان میں کچھ ایسے عناصر ہیں جو ہماری جو مقدس نشان ہے بائبل کراس کا, اس کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں. میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں, منت کرتا ہوں, اور بڑے عاجزانہ طریقے سے کہتا ہوں کہ پلیز, کیونکہ کوئی اور مذہب کا, وہ مذہب کا جو وہ بندہ مرتد ہو چکا ہے اس نے یہ کام کیا ہے, تو خدا را اپنے ملک کو بچائیں, اپنے لوگوں کو بچائیں. وہ خواہ وہ مسیحی ہیں یا مسلمان ہیں یا ہندو ہیں سکھ ہیں, پہلے وہ پاکستانی ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ کام کرنا چاہیے جیسے ہمارا ملک بچے اور ہمارے جو ملک کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو. تو باجی یہ کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے؟ ان کی ہارمنی ہم قائم کرنا چاہتے ہیں, بہت سے چاہتے ہیں, اکثر ہم مسیحی لوگ یہی چاہتے ہیں, اور ہم محبت بھی کرتے ہیں, ان سے درگزر بھی کرتے ہیں. تو یہ کیوں ایسے واقعات ہوتے ہیں جس سے کیوس پیدا ہوتا ہے, جس سے ابتری پیدا ہوتی ہے, اور جس سے بے چینی پیدا ہوتی ہے, اور پھر کئی لوگ, بلکہ وہ خاندان کے خاندان اور گھروں کے گھروں, اور وہ گاؤں جو ہوتے ہیں وہاں پر بھی ایک بہت بے چینی پیدا ہو جاتی ہے, ایک ٹرمائل ہو جاتا ہے, جس وجہ سے اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر بشیر اعظم صاحب, ایک چیز ہمیں تھوڑا سا چیزوں کو الگ الگ کرنا پڑے گا. احترام انسانیت اور احترام مذاہب ایک الگ ٹاپک ہے, اور ہمیں اس کو بہت اچھے سے, جیسے ڈاکٹر ایورسٹ جان صاحب نے بولا کہ بھی تمام عالم اسلام میں بھی کرسمس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایون پاکستان میں ہوٹلز میں اور بازاروں میں اور اکثر گھروں میں بھی مسلمان بہن بھائی وہ کرسمس کا ٹری لگاتے ہیں, اور وہ کرسمس کے تہوار میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے, دوسرے کے عقائد کا. جو میں کہہ رہی ہوں, یہاں 2-3 ڈفرینٹ واقعات ہوئے ہیں. ایک تو جو ہمیں زیادہ بتانے کی ضرورت ہے آپ کے پروگرام کے تھرو, میں ضرور چاہوں گی دنیا کو یہ بھی پتا چلے کہ یہ جو سویڈن میں قرآن مجید کو جلایا گیا ہے, یہ ایک ایکس مسلمان ہے, عراقی مسلمان تھا جو اسلام کو چھوڑ چکا تھا اور ایتھیسٹ ہو چکا, ملحد, اور وہ ایسی کسی ایتھیسٹ کی جماعت ہے, اس کا پریزیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کا کرسچینٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹ ہے کہ ہم تحقیق نہیں کرتے, اور یہاں بالخصوص پاکستان میں تو سارا جو اس کا رخ ہے وہ کرسچنز کی طرف موڑ دیا گیا, اور ساری جو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ کرسچنز کے لیے ہیٹرڈ کے نعرے لگا رہی ہیں, اور ایسے اکٹ کیے جا رہے ہیں جس سے کہ, اور لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے جس سے کہ بھی آپ کرسچنز کو ٹارگٹ کریں. تو ہمیں پہلے تو ایک یہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا کسی کرسچن نے یہ کام نہیں کیا, اور کرسچینٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پلیز اپنے ذہنوں کو کلیئر کریں. دوسری چیز, پاکستان میں ریسنٹلی جو 3, ابھی جو میں نے آج بھی ایک FIR جس کی طرف جان ایورسٹ صاحب نے اشارہ بھی کیا, میں نے بھیجی ہے کہ تیسری FIR کٹ گئی ہے. یہ جو ابھی ہمارے عالم اسلام میں جو تہوار منایا گیا اس کے ریلیٹ کر کے بائبل کی آیات, جن کے بارے میں میں ضرور چاہوں گی کہ ڈاکٹر جان ایورسٹ صاحب اس پہ روشنی ڈالیں, بلکہ انہوں نے مجھے کہیں لکھا بھی تھا, شاید ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہمیں ایک تو چیز پہلے کلیئر, آپ کہہ رہے کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے احترام. آپ نے بہت اچھا ایک اور ٹاپک بھی ڈاکٹر جان ایورسٹ صاحب نے ڈسکس کیا کہ سوشل میڈیا کا یوز پہ بھی آپ کوئی پروگرام کرنے جا رہے ہیں, وچ از ویری گڈ. جی جی, یہ چیزیں ہیں جس پہ چرچز میں ڈسکشن نہیں کی جاتی. تو یہ جو ریسنٹ FIR کٹ رہی ہیں, اور پاکستان میں جو کرسچنز کو اور زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, وہ کچھ ہمارے
نوجوانوں نے جو کہ نہ تو تھیولوجین ہیں نہ پاسٹرز ہیں نہ ان کا کوئی تعلق ہے کبھی وہ پریچرز ہوں یا مناد ہوں، تو وہ آیات جن کا اس تہوار سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ آیات پوسٹ کی بائبل سوشل میڈیا پر، اور اس کو پھر ظاہر ہے کیونکہ وہ تہوار گزر رہا ہے تو ظاہر ہے ہمارے جو مسلمان بہن بھائی وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم پر اٹیک کیا گیا، بالکل، جبکہ وہ جو آئے خاص طور پہ میں جان ایورسٹ صاحب سے اس پہ ضرور کہوں گی، اس کا بیک گراؤنڈ ضرور بتائیں، یا آپ تھیولوجین ہیں آپ بھی ضرور بتائیں، میں بھی بتا سکتی ہوں لیکن میں آپ لوگوں کے منہ سے ضرور سننا چاہوں گی کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں وہ شیاطین کے لیے کرتی ہیں، یہ اس کا تعلق عالم اسلام سے قطعاً نہیں ہے، یہ جو آیت ہے اس کا تعلق اس تہوار سے نہیں ہے جو مسلمان مناتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہے اور nothing to do with this۔ بالکل صحیح، تو بالکل اس صحیح۔ پہ آپ نے ڈسکشن بھی کی تھی، تو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں اور نوجوانوں کو تھوڑا سا سکھائیں کہ ہر کوئی پادری نہ بنے، ہر کوئی پریچر نہ بنے، ہر کوئی مناد نہ بنے، ہر کوئی تھیولوجین نہ بنے، اور اگر آپ نے کوئی بات کرنی بھی ہے تو سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ایک مہینہ جب وہ لوگ قربانی کرتے ہیں، اور قربانیوں کا جتنا بھی ذکر بائبل مقدس میں ہے وہ اب میرا خیال ہے آپ یا ایورسٹ صاحب، جی ایورسٹ صاحب بتائیں گے کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ لکھی ہے، وہ تو وہی جو آپ نے کچھ اشارہ کر دیا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ سے تعلق ہے، اس کا تعلق قطعاً یہ جو ہے جو وہ واقعی شیطان کی قربانی تھی، وہ جاتے تھے مزاروں پہ یا وہ جی ایورسٹ صاحب جی پہلی چیز غزالہ بہن نے اشارہ کر دیا، مجھے کہہ دیا کہنے کے لیے، میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن جو ہمارے جو عالم اسلام میں قربانی دی جاتی ہے ٹوٹلی یہ سنت ابراہیمی ہے، تو آپ اس کو قرآن مجید میں دیکھ لیں، آپ اس کو دوسری ان کی کتابوں میں دیکھ لیں، حدیث کے دیکھ لیں، میری اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے میرے مسلم